کل میں نے آپ کو سائفر کے متعلق بتایا کہ وہ سائفر کی کہانی کیا تھی. میں نے کل بھی اپنی قوم کے سامنے یہ رکھا کہ یہ بجائے FIA اس کی انکوائری کرے، اس کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اپنے نیچے ایک پینل بنانا چاہیے اور تب انکوائری کرنی چاہیے. اور وہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ FIA کی انکوائری کیسے ہوگی، کیسے اس کی کوئی کریڈیبلٹی ہوگی جبکہ جس میں ملوث، اور یہ ثابت ہوگا جب بھی ایک صحیح انکوائری ہوگی، اس میں ثابت ہوگا کہ جنرل باجوہ کے علاوہ یہ شہباز شریف، آصف زرداری، یہ سب ملوث تھے اس میں. کیونکہ جب ہم نے ان کو کہا، اپوزیشن پارٹیز اس وقت، ہم نے کہا دیکھ تو لیں سائفر کو تاکہ آپ کو پتا تو چلے کہ ایک ملک کی توہین کی جا رہی ہے. یہ عمران خان کی توہین نہیں ہے، یہ ملک کی توہین ہے. تو آپ دیکھ تو لیں. ایک دم صاف انکار کر دیا. تو اس سے بھی واضح ہو جانا چاہیے کہ اتنا خوف کیا تھا دیکھنے کے لیے، کیونکہ ان کو پہلے پتا تھا کیا ہو رہا ہے. اس سے بڑے پہلے یہ ملاقاتیں کر رہے تھے جا کے ایمبیسی لوگوں کے ساتھ. اچھا جی، اب میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سائفر کی اندر تحقیقات ضروری ہیں، کیونکہ ایک IMF نے رپورٹ شائع کی ہے 2018 سے اور 2023 کے بیچ میں. انہوں نے ایک رپورٹ دی ہے. یہ میں ضرور چاہتا ہوں کہ یہ آپ جو آپ میں سے سمجھتے ہیں تھوڑی بہت بھی معیشت کو، وہ اس کو ضرور دیکھیں. کیونکہ میں جب کہتا ہوں کہ ملک کا انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، ایک وہ گورنمنٹ جو زبردست پرفارمنس دے رہی تھی، جو ہم نے اپنے جتنے بھی ٹارگٹ سیٹ کیے تھے، ہم نے آخری سال سب ٹارگٹ سے آگے نکل گئے. ٹیکس کلیکشن سب سے زیادہ ہم نے اپنے ٹارگٹ سے اوپر چلے گئے. ایکسپورٹ ٹارگٹ اوپر زیادہ ملا. ریمیٹنسز جو باہر سے ڈالرز آتے ہیں وہ زیادہ ہوئے جو ہمارے ٹارگٹس تھے. آپ سارے ٹارگٹس جو ہم نے اپنے آپ کو سیٹ کیے تھے اس سے آگے نکل گئے. تو اس وقت یہ گورنمنٹ گرائی گئی. تو میں اگر یہ کہتا تھا تو مخالف یہ PDM والے کہتے تھے کہ جی یہ تو، اور دوسرے اپنے بتا دیتے کہ جی نہیں تو ہمیں تو بارودی سرنگیں ملی اور ہمیں یہ ہو گیا. لیکن اب IMF کی رپورٹ آئی. اس سے پہلے بھی ضرور اکنامک سروے آف پاکستان پڑھ لیں جو ان کے دور میں پچھلے مئی میں شائع ہوا تھا، ان کے دور میں ہوا تھا، جو ابھی بھی شائع ہوا. ذرا اسے ضرور اسے بھی دیکھ لیں. وہ کیا چیز سامنے آتی ہے کہ جب ایک سازش کے تحت جنرل باجوہ نے ایک سٹنگ گورنمنٹ کو گرایا تو اس قوم کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑی اور اٹھا رہی ہے تکلیف. اس میں IMF کی رپورٹ میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جو ہمیں حکومت ملی تھی 2018 میں، ایک بینکرپٹ حکومت ملی تھی. سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، جسے کہتے ہیں بیرونی خسارہ سب سے زیادہ تھا 2018 میں. اس حکومت کو جب حکومت ملی تو جو ہم نے اصلاحات کی اور مشکل فیصلے کیے، اس کی وجہ سے ملک صرف یہی نہیں کہ اس بحران سے نکل گیا بلکہ کرونا. IMF بھی اب کہتا ہے کہ جو کرونا کا جس طرح ہم نے اس کا سامنا کیا، اتنے بڑے چیلنج کا، ایک وبا جو ایک صدی میں ایک دفعہ آتی ہے، اس کا جس طرح ہم نے چیلنج کیا، وہ تعریف کرتے ہیں اس کی کہ جس طرح ہم نے ملک کو ایک کرائسس سے نکالا. اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں مسئلے کیا ہے، جس کو کہتے ہیں کموڈٹی سپر سائیکل. تیل کی قیمتیں اونچی چلی گئیں کرونا کے بعد، ایک ساری انرجی کی قیمتیں اوپر چلی گئیں، ساری دنیا میں چلی گئی. تو اس کا ہمیں ایک دم جو ہم صحیح طرح جا رہے تھے اس کا ہمیں پریشر آیا. پریشر کیا آیا کہ ایک دم ہمارے جو ڈالرز ہیں وہ زیادہ باہر جانے پڑے، کیونکہ ہماری جو امپورٹس تھی وہ بڑھ گئی. تو جو ہم بیلنس کر رہے تھے اپنی اکانومی، اس میں مشکل آئے. اور ہم نے کیا کیا، ہم نے اپنے لوگوں کو مہنگائی سے بچانے کے لیے، کیونکہ تیل کی قیمت بہت اوپر چلی گئی تھی، ساتھ پھر یوکرین کی جنگ کا جیسی خطرہ شروع ہوا تو تیل اوپر جانا شروع ہو گیا. تو ہم نے تیل کی قیمت نیچے رکھی، پٹرول اور ڈیزل کی قیمت نیچے رکھی. تو اس کا وہ کہتے ہیں کہ ہاں انہوں نے سبسڈی زیادہ دے دی، اپنے لوگوں کو
بچانے کے لیے مہنگائی سے. لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی تعریف کی کہ ہم نے جو قدم اٹھائے اس نے اکانومی کو سنبھال لیا تھا. ہم کیا امید رکھ رہے تھے کہ جو روس سے ہم نے طے کی تھی, جو صدر پوٹن سے میں ملا تھا, ہم نے ان سے جس طرح ہندوستان سستا تیل لے رہا تھا, ہم نے بھی ان سے لینا تھا. اور میٹنگ کے بعد صدر پوٹن نے اپنا انرجی منسٹر بھیج دیا تھا. حماد اظہر جو ہمارے پیٹرولیم منسٹر تھے, ان سے ملاقات ہو گئی تھی. بدقسمتی سے اس وقت حکومت کرائی گئی. اور یہ کہہ رہے ہیں, آئی ایم ایف اپنی رپورٹ میں کہتا ہے کہ اس سے پولیٹیکل ڈی سٹیبلائزیشن سے اکانومی ڈی سٹیبلائز ہوگی. یعنی جو ہماری معیشت تھی وہ ڈی سٹیبلائز کا مطلب کہ وہ ایک دم مارکیٹ جو تھی اس کے اندر ایک دم انسرٹنٹی آ گئی. جب مارکیٹ کی انسرٹنٹی کا مطلب کہ جب جو ٹریڈرز ہوتے ہیں, جو مارکیٹ ہوتی ہے, اس کو جب یقین نہیں ہوتا کہ اب کیا ہوگا, تو یہی میں نے جنرل باجوہ کو میں نے بھی بتایا اور شوکت ترین فائنانس منسٹر کو بھیجا. ان کو بھی کہا کہ ان کو بتاؤ کہ اس وقت نہ ڈی سٹیبلائز کرنا, ان سے سنبھالی نہیں جائے گی. اور وہی آئی ایم ایف لکھتا ہے کہ ان سے سنبھالی نہیں گئی. ان کو سٹیپس نہیں تھے, انہوں نے غلط پالیسیز بنائی. ان کی پالیسی سے اور زیادہ معاشی حالات بگڑتے گئے. اور وہی آئی ایم ایف لکھتا ہے کہ پاکستان کے لیے پچھلے 14 مہینے بڑے تکلیف دہ گزرے. تو یہ تو میں کہہ رہا تھا تب سے, اور یہ میں بڑی دیر سے لگا ہوا تھا کہنے کہ یہ جو بھی یہ رجیم چینج کیا, جو سازش کی گئی, اس کی قیمت پاکستانی قوم نے اٹھائی. تکلیف تو اب لوگوں کو ہو رہی ہے. جب ہمیں انہوں نے ہٹایا تھا تو مہنگائی 12.4% تھی, جس کے اوپر شور مچ گیا. مہنگائی مارچ ہو گئی, ہر قسم کا میڈیا کے اوپر شور, پبلک میں وہ میڈیا والے جو باقاعدہ عوام میں نکلتے تھے, جی چیزیں بڑی مہنگی ہو گئی. دنیا میں چیزیں مہنگی ہو گئی تھی. انٹرنیشنل کموڈیٹی سپر سائیکل تھا. دنیا میں انرجی کی قیمتیں اوپر چلے گئی. مہنگائی دنیا میں آ گئی. 1970 کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ مہنگائی آئی کرونا کی وجہ سے. اس کے باوجود 12.4% پہ ہماری مہنگائی تھی, اور پچھلے مہینے 38% پہ پہنچ گئی تھی مہنگائی. اب تھوڑی کم ہوئی ہے, اور مہنگائی کم ہونی چاہیے اس لیے کہ دنیا میں تیل کی قیمت اور انرجی کی قیمت نیچے آ گئی ہے. کموڈیٹیز دنیا کے اندر 35% ان کی قیمت نیچے آ چکی ہے جب ہماری حکومت تھی. تو سوال اب یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی انکوائری ہوگی اس ملک میں کہ یہ سائفر کا جو ایک سائفر کے ارد گرد جو سازش تھی, پتہ تو چلے. مجھے تو پتہ ہے کون اس میں تھے, لیکن انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے, اور اس انکوائری میں پتہ چلے کہ کون کون کردار تھے جنہوں نے اس قوم کے اوپر اتنا بڑا عذاب لے کے آئے ہیں, اور اب مزید آگے اس عذاب سے نکلنے کے لیے اور کتنی تکلیف اٹھانی پڑے گی اس قوم کو. اور اس کے لیے میں پھر سے کوشش تو کرتا ہوں کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ وہی ایک انکوائری کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ حکومت تو کرنے نہیں دے گی, اور نہ ہی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ کرنے دے گی, کیونکہ اس کے اندر ملوث ہیں جو جنرل باجوہ, اور انہوں نے جو جس طرح یہ پوری 6 مہینے پہلے سے جو پلان بن رہا تھا گرانے کا. اب تو خیر خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ 2021 سے ہی پلان بنایا ہوا تھا جنرل باجوہ نے ہماری حکومت گرانے کا. تو لیکن اب ذرا ان سے بھی سوال پوچھنا چاہیے کہ آپ نے ہمیں جب گرا کے ان کو لے کے آئے جن لوگوں کو, تو کیا آپ کو اعتماد تھا کہ یہ اس ملک کو اٹھا لیں گے؟ 30 سال سے جو حکومت کر رہے تھے, اور ان کے دور میں کوئی مجھے سنہری دور بتا دے کہ جب انہوں نے کوئی معیشت میں بڑی ترقی کروائی ہو. کوئی مجھے پتا چل جائے کہ انہوں نے کون سا وہ کیا 99 میں جب چھوڑ کے گئے تھے نون لیگ, تو ذرا بتائیں کہ کیا وہ معیشت کے حالات آپ کو پتا تھے؟ یہ ساکھدار تھے, وہ بینکرپٹ کر کے چھوڑ کے گئے تھے. اور پھر اب یہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ جو 2018 میں یہ چھوڑ کے گئے تھے پاکستان, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ تحریک انصاف نے بڑے زبردست مشکل فیصلے کر کے ملک کو اس سے نکالا. تو کیا کوئی ذمہ داری اٹھائے گا اس کی کہ جب اتنی بڑی طاقت ہو جاتی ہے کسی کے پاس, تو کیا اس کو
پھر ذمہ داری نہیں لینی چاہیے جبکہ وہ طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے. اور یہ ہی انکوائری میں چیزیں آنی چاہیے. کیوں؟ کہ آگے سے ایسی غلطیاں نہ ہوں کہ آگے سے کوئی ایک آدمی خود ہی فیصلہ بند کمرے میں فیصلے کر کے ملک کو اس طرح کی مشکلات میں نہ ڈالے. اب میں جو دوسری چیز کہنا چاہتا تھا وہ یہ کہ اس وقت ایک ظلم کی انتہا، ایک ظلم کا ایسا نظام چل رہا ہے جس کی میں سمجھتا ہوں انتہا ہے. سب سے پہلے تو میں جو خواتین اس وقت جیلوں میں ہیں، میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کون سا جرم کیا؟ کیا پاکستان کا آئین پرامن احتجاج کی اجازت نہیں دیتا؟ کہیں آئین میں لکھا ہوا ہے کوئی نو گو ایریاز ہے؟ کہیں پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی سے کوئی سمجھے کہ ناانصافی ہوئی ہے ان سے، تو کیا وہ کوئی ایسی ایریاز ہے جدھر وہ احتجاج نہیں کر سکتے؟ جب سپریم کورٹ کہتا ہے کہ پارٹی کے چیئرمین عمران خان کو غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ اغوا کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور جس طرح اس کو مجرموں کی طرح ڈنڈے مار کے لوگوں کو، اس کے بھی اور لوگوں کو، وکیلوں کو